السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ کر کے کفار کو دکھایا تھا؟ اگر دکھایا تھا تو وہ کون سا معجزہ تھا؟ اور کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرے ہوئے انسان یا جانور کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ دکھایا ہے؟ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ ملتی رہے۔ عمومی اصطلاح میں تو معجزات نبوی سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، مگر معجزے کا کسی بھی نبی کی ذات سے وقوع ہونا اس نبی کا معجزہ کہلائے گا، یعنی کسی بھی نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو عاجز کر دے اور اس کا کوئی توڑ پیش نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے، معجزات کہلائیں گے۔ معجزات نبوی سے مراد صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ احادیث اور تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے وصال تک بہت سے معجزات درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا، اسے واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی حلیمہ سعدیہ جب مکے آ رہی تھیں تو ان کا گدھا سب سے رک رک کر چل رہا تھا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے تو یہی گدھا سب سے آگے بھاگتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دائی حلیمہ کے قبیلے بنو اسد میں جب یہ مبارک بچہ پہنچ گیا تو اس قبیلے کے جانوروں کے تھن ایسے ہو گئے جیسے جاگ گئے ہوں۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورہ القمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ روایات کے مطابق معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، وہاں سب انبیاء علیہم السلام کی امامت کی، پھر 7 آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سے کھانے میں اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جائے اور پھر بھی کھانا بچ جائے، یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جائے اور وضو بھی بنا لے، اس بارے میں بھی احادیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مستقبل کی پیشن گوئی اور پھر وہ چیزیں اسی طرح رونما ہوئیں۔ آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح ہوتے دیکھ رہے ہیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار حویدہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اسی طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 60-70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر پہلے جتنا کھانا پھر بھی باقی دھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شفا تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ ایک بار دودھ کے بھرے چھوٹے سے کٹورے میں آپ نے اپنی انگلیاں ڈالیں اور اس پیالے سے منہ لگا کر سب اصحاب صفہ نے دودھ پیا اور پھر بھی اس پیالے میں اتنا ہی دودھ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ جانوروں کی زبان سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ جب کچھ لوگ شرف ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے تو ان کے اونٹ نے اپنا سر لمبا کر کے قدمین شریفین پر رکھ دیا اور اپنی زبان میں ڈکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام بہت لیتے ہو، کھانے کو کم دیتے ہو اور تشدد بھی کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔
ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکم ہیں، پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانین نہیں بنا سکتی ہے۔